والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم مست مگن توحیدیوں کی طاقت کا تمہیں کچھ علم نہیں، ہم تاج گرانا جانتے ہیں، ہم تخت اڑانا جانتے ہیں، ہم سر کٹوانا جانتے ہیں، ہم سر لٹوانا جانتے ہیں، ارے ہم قادیانیت کے ناخداؤں کو ٹھوکر بھی لگانا جانتے ہیں۔ ارباب ذی شعور، آج کا یہ پروقار تقریری مقابلہ جس عنوان کے تحت انعقاد پذیر ہے وہ ہے مقدمہ بہاولپور میں قادیانیت کو شکست۔ ذی قدر احباب، اس 10 سالہ کیس اور عدالت میں ہونے والے علماء کے متعدد بیانات کا اقتباس تو ان قلیل ساعتوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، البتہ ان طویل بیانات کا خلاصہ فقط اشارات کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جی ہاں سامعین، فتنہ قادیانیت کی بنیادی اکائی مرزا غلام احمد قادیانی ایک دو نہیں بلکہ متعدد وجوہ کی بنا پہ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ اولاً اس لیے کہ نصوص قرآنیہ متواترہ کا انکار کرتے ہوئے اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نصوص کا منکر کافر ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ اس نے نبوت کا ہی نہیں بلکہ الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات کے اندر، خزائن کے اندر اور حقیقت الوحی کے اندر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ نمرود اور فرعون سے بھی بڑا کافر تھا۔ ثالثاً اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر فرزند خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر یہود و نصارہ ابن اللہ مان کر کافر ہیں تو یہ تو ان سے بھی بڑا کافر ہے۔ رابعاً اس لیے کہ یہ قرآن کا گستاخ ہے، قرآن تو لا ریب کتاب ہے اور قرآن کی گستاخی کرنے والا وہ لا ریب کافر ہوگا۔ خامساً اس لیے کہ یہ اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم میں یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سارے انبیاء کی توہین کرتا ہے، اس وجہ سے کافر ہے۔ سادساً اس لیے میرے آقا کی شریعت آخری شریعت ہے، جبکہ مرزا یہ تو نئی شریعت کا دعوے دار ہے۔ جی ہاں، اس میدان کارزار میں علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت کیا کہ جو مرزے کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور یہ بات عقل و خرد سے بھی ثابت ہے کہ جب مرزا قادیانی نصوص شرعیہ کی روح سے کافر، زندیق اور مرتد ہے تو اس کو مومن سمجھنے والا وہ بھی کافر ہے، اس کو ولی اللہ سمجھنے والا وہ اس سے بڑا کافر ہے، اور اس کو نبی سمجھنے والا وہ تو اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ ارے پھر میں کیوں نہ کہتا چلوں یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، یہی فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے یہ جان بھی حاضر۔ مرزائی قادیانی کافر ہیں، بڑے کافر، ارے نہ شک کرو ورنہ ہو جاؤ گے اسلام سے باہر۔ ذی قدر احباب، اس قصہ پارینہ میں ایک اہم نکتہ جو علماء نے عدالتوں کے کٹہروں میں للکار کر بیان کیا، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی شفیع، علامہ کاشمیری، علامہ غلام محمد گوٹھوی، مرتضیٰ حسن چاندپوری اور دیگر علماء کرام نے دلائل و براہین کی بارش برسا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ لوگوں، ختم نبوت وہ بنیادی، اساسی اور اعتقادی مسئلہ ہے
جو بیک وقت کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، فرامین رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، قیاس سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیے نا، مفتی محمد شفیع نے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند قرآنی آیات اور چند احادیث سے استدلال کیا تھا، مگر ختم نبوت نامی کتاب میں 100 سے زائد آیات اور 210 سے زائد احادیث کا ذخیرہ امت کو جمع کر کے یہ بتلا دیا، لوگوں ختم نبوت کا مسئلہ بڑا عظیم اور حساس مسئلہ ہے، اور علماء نے یہ بات ثابت کر دی کہ اجماع امت بھی اس بات پہ ہے، میرے آقا کے بعد کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی ذلی، کوئی بروسی، امتی غیر امتی، جعلی یا جہلی، کسی قسم کا کوئی نبی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اجماع بھی آج کے علماء فقہا کا نہیں، بلکہ اجماع کی اعلیٰ قسم اصحاب محمد کا اجماع۔ دیکھیے نا، یمامہ کی جنگ میں 1200 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہ پیسج اور پیغام دنیا والوں کو دیا کہ لوگوں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، ارے کٹ جائے سر یا رہ جائے یہ کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ذی قدر احباب، اجماع امت کے بعد قیاس بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ میرے آقا کی ختم نبوت وہ آخری ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے، نئے نبی کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ چکی ہوں یا وہ قابل ترمیم ہو، جبکہ ایسی تو کوئی صورت بھی نہیں۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ میرا نبی وہ آخری نبی ہے۔ آج یہ امت کا درد رکھنے والے سیرت علماء کرام اس مقدمے کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہیں اتحاد کی، یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مقدمے کے وقت تمہارے اتحاد، تمہاری یکجہتی کے مقابلے میں قوت بھی تھی، دولت بھی تھی، شدت بھی تھی اور سب کچھ تھا، ڈراوے تھے، دھمکیاں تھی، مگر کوئی چیز بھی تمہاری اتحاد اور تمہاری یکجہتی کی سد سکندری کو توڑ نہ سکی۔ بس اتنا ہی کہوں گا، جبھی ختم نبوت کا پریرا لہلہاتا ہے، مجھے ہر قطرہ خون شہیداں یاد آتا ہے، اٹھو ختم نبوت کے تحفظ کا علم لے کر، تمہیں دین محمد آج بھی آگے بلاتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔